یہاں تک آیا روایات میں کہ جب روزے دار اٹھتا ہے سحری کرنے کے لیے، پچھلی امتوں میں سحری نہیں تھی، وہ مغرب کے ٹائم کھا پی لیتے، جب نیند شروع ہو جاتی، شروع ہو جانے کے بعد ان کا روزہ شروع ہو جاتا۔ شروع اسلام میں بھی ایسا ہی تھا۔ ایک صحابی حضرت سرما یہ کام کر کے آئے، غریب آدمی تھے، گھر میں آئے، روزے کے ساتھ تھے، گھر میں کچھ نہیں تھا۔ بیوی کچھ کھانا لینے گئی اور انہیں ٹیک لگائی، نیند آ گئی۔ اب روزہ شروع ہو گیا، کھایا کچھ ہے نہیں۔ اگلے دن کے روزے میں بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور بعد آدمی رات کے ٹائم اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے اور پھر اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آئے۔ اللہ نے کرم فرما دیا اور فرمایا تم کھاؤ اور پیو حتی یتبین خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک صبح صادق نہ ہو جائے تمہارے لیے کھانا پینا اور گھر والوں کے پاس جانا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے یہ اجازت دے دی۔ اب فرمایا اٹھا، یہ سحری کرتے ہیں، سحری اس امت کی خصوصیات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس کے اندر بھی برکت ہے۔ فرمایا سحری کے کھانے سے دن کے روزے پر قوت حاصل کرو اور دن کے سونے سے رات کی تہجد پر قوت حاصل کرو۔ جیسے ہی اللہ نے اس امت پر انعامات کیے، بہت سی اس امت کی خصوصیات ہیں جو اور امتوں کے نہیں، جیسے یہ سحری کسی امت کی خصوصیت ہے اور امتوں میں نہیں تھی۔ اسی طرح ہم الحمد شریف کے آخر میں آمین کہتے ہیں، یہ اللہ نے اس امت کو دیا۔ یہود بڑا حسد کرتے تھے اس کلمے پر کہ مسلمانوں کو یہ بڑا اللہ نے اونچا کلمہ دیا آمین کا، یہ اللہ نے اس امت کو دیا، باقی امتوں کو نہیں دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ہم کے موقع پر تسلی دیتے ہیں، ارے بھائی ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ نچلے منزل میں رکھے یا اوپر کی منزل میں لے جائے، یہ فوت کی ہوئی ہے، اللہ اسے اوپر کی منزل میں لے گئے ہیں، ان قریب ہم بھی اسی منزل میں چلے جائیں گے۔ تو یہ کلمہ استرجاع کا پڑھتے ہیں، فرمایا یہ بھی اللہ نے اس امت کو عطا کیا، رب العالمین کا انعام ہے۔ اسی طرح رکوع جو ہے پچھلی امتیں قیام کرتی تھی اور سجدہ کرتی تھی، یہ رکوع کی نعمت بھی اللہ نے اس امت کو عطا کی، یہ اس امت کی خصوصیات ہے۔ پچھلی امتوں میں بعضوں میں 2 نمازیں رہیں، بعضوں میں 3 اور بعضوں میں 4۔ عشاء کی نماز، اسے عرب لوگ عتمہ کہتے تھے، یہ بھی اللہ نے اس امت کو عطا کی۔ پہلی امتوں میں عشاء کی نماز نہیں ہوتی تھی، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ وطر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا کی ہے، سابقہ امتوں میں یہ نہیں تھی۔ چاند کو گرہن لگ جائے یا سورج کو گرہن لگ جائے تو پھر دن کے ٹائم گرہن لگا سورج کو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، رات کو اکیلے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو سورج گرہن کی نماز ہے یا چاند گرہن اور گرہن کی نماز ہے، یہ بھی اللہ نے امت محمدیہ کو دی۔ فریضہ ادا کر لیتے ہیں، 2 قربانیاں کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کی بھی 2 عیدیں کرتے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید فطر، یہ عیدیں بھی اللہ نے امت محمدیہ کو دی۔ اللہ کو اس امت سے پیار تھا، یہ نعمتیں رب العالمین نے اس امت کو عطا کی۔ وہ امتیں اپنے معبد خانے میں جا کر جہاں گرجا ہوتا تھا وہاں عبادت کرتے، ہم سفر میں ہیں، ہم کھیت میں چل رہے ہیں، فرمایا جہاں پر بھی زمین میں تم چاہو
گندگی ظاہر میں نہیں پڑی ہوئی، وہ زمین تمہارے لیے ساری پاک قرار دے دی گئی، زمین پر جہاں چاہو عبادت کرو۔ یہ نعمت بھی اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کی۔ بعض جگہ ایسا آیا کہ پانی نہیں ملا تو اللہ نے کہا تیمم کر لو۔ یہ امم سابقہ میں اللہ نے یہ نعمت کسی کو نہیں دی، تیمم کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا کی۔ یہود نے اپنی عبادت کے لیے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا، لیکن 24 گھنٹے جمعہ شام کو سورج غروب ہوا اور ہفتے کے دن تک ان کے لیے دنیا کا کوئی کام کرنا جائز نہیں تھا۔ اور نصارہ نے انتخاب کیا اتوار کا دن۔ اللہ نے فرمایا میرے علم میں ایک دن ہے اور وہ دن سارے دنوں سے اونچا ہے، وہ دن ہے جمعہ کا۔ یہ امت محمدیہ نے چنا، یہ دن دیا گیا اور اس میں ہمارے لیے رب العالمین نے اذان ہونے سے لے کر جمعے تک کاروبار کی حرمت کا حکم دیا، باقی وقت میں اللہ نے اجازت دی۔ یہ جمعہ کی نعمت بھی رب العالمین نے امت محمدیہ کو عطا کی۔ یہ رمضان شریف میں لیلۃ القدر آئے گی، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ نعمت بھی رب العالمین نے امت محمدیہ کو عطا کی۔ جمعہ میں ایک گھڑی ہے، اس میں جو دعا آدمی مانگے اللہ قبول کرتے ہیں۔ اس میں راجح قول یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے آتا ہے اس وقت جی میں دعا مانگے، یا عصر سے لے کر مغرب تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنایا آخری دن بنانے کا جمعے کا تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی جمعہ کے دن ہوئی، جنت میں بھی جمعہ کے دن بھیجا، جنت سے نیچے دنیا میں بھی جمعہ کے دن آئے، اور فرمایا جمعہ کا دن اسی دن میں قیامت قائم ہوگی اور یہی دن قبولیت کا ہے۔ ساری کائنات بن گئی اور جمعہ کی آخری گھڑی میں عصر کے بعد کے وقت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ وقت بھی قبولیت کا اللہ نے امت محمدیہ کو دیا۔ پچھلی امتیں جہاد کرتی، مال غنیمت اور قربانیاں رکھ دیتی تھی، اوپر سے آگ آتی جلا دیتی، نشانی ہوتی کہ تمہارا جہاد اور قربانی قبول ہے۔ لیکن امت محمدیہ ہے، اللہ نے امت محمدیہ کے لیے یہ مال غنیمت کو جہاد کا سارے مالوں سے پاکیزہ مال قرار دے کر امت محمدیہ کے لیے حلال قرار دیا۔ جب کافر کی ملکیت سے یہ مال نکل جائے گا، اللہ کی ملکیت میں یہ مال آئے گا، پھر مسلمانوں کا امیر المومنین اس مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال میں رکھ دیں گے اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کریں گے۔ یہ مال غنیمت حلال جو ہوا اللہ نے امت محمدیہ کے لیے بہت سی خصوصیات ہیں، بعضوں نے 50 بعضوں نے 100 تک خصوصیات بتائی ہیں امت محمدیہ کی۔ اللہ نے پچھلی امتوں کے عیب ہمیں سنائے، لیکن ہماری گناہوں کی کہانی کسی اور امت کو اللہ نے نہیں سنائی۔ آئے بعد میں ہیں، قبروں سے پہلے اٹھیں گے اور یہی امت پہلے جنت میں داخل کی جائے گی۔ بغیر حساب کتاب کے اسی امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایسے سعید اور خوش قسمت ہوں گے کہ ان میں ہر ایک کو اللہ اجازت دے گا کہ 70,000 کی گناہگاروں کی شفاعت کرے۔ تو اس طرح 4 ارب 90 کروڑ انسان بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی اللہ نے خصوصیت کسی امت کو دی۔ اعلیٰ اور اشرف نبی بھی اللہ نے اسی امت کو دیا جو سید ولد آدم ہے، سارے نبیوں کے سردار۔ تو میرے دوستو یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ فرمایا جب روزہ دار اٹھتا ہے بسترا بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ وہ برتن جو آدمی کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ برتن بھی دعا کرتے ہیں، کیونکہ بعد حدیثوں میں آتا ہے جب آدمی کھانے میں برتن کو صاف کر لے، نہ قدری نہ کرے رزق کی، تو وہ برتن بھی اس کھانے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔
اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح تعمیل کر رہی ہے اور مالک کے بارے مالک کے سامنے وہ شعور اور عقل رکھنے والی ہے۔ یہ اللہ کا انعام عظیم ہے، سارا روحانی نظام حرکت میں آئے، ملائے اعلیٰ والے فرشتے اور اسی طرح عرش الہی والے فرشتے، کر و بیاں فرشتے، حضیرت القدس کے فرشتے اور فضا والے فرشتے، اور اسی طرح فرمایا 70,000 فرشتے علیحدہ اللہ نے مقرر کر دیے۔ یہ ساری فضا روحانی بنا دی اور کہا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے دار جو دعائیں کہہ رہے ہیں ان کی دعاؤں پر اے فرشتوں آمین کو